یہ آپ کی پارٹی میں بھی تھوڑے سے تپے ہوئے بندے ہیں، وہ آپ سے انسپائر نہیں ہو رہے، کبھی کبھی تپ جاتے ہیں بیان بازی میں، اس میں ہم ڈر جاتے ہیں جی. کہیں آپ انفارمیشن منسٹر کی طرف تو اشارہ نہیں کر رہے؟ نہیں، قاہرہ صاحب بھی بڑے پولائٹ آدمی ہیں، وہ بھی بات پیار قاہرہ سے صاحب کا تو ہم نے خصوصاً آن ایئر تذکرہ کیا تھا کہ ہم اتنی تنقید کرتے ہیں اس کے باوجود. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پالیٹکس میں کمپرومائزز کی پالیٹکس ہی کامیاب ہوگی. آئندہ آنے والی سیاست جو ہوگی وہ ہوگی کولیشن گورنمنٹس، اور ہمیں تجربہ کولیشن گورنمنٹس کا نہیں ہے. اگر ڈکٹیٹرشپ بھی رہی ہے تو وہ بھی چاہتے ہیں ون پارٹی، اور اگر پارلیمنٹری ڈکٹیٹرشپ ہو تو وہ بھی کہتے ہیں ون پارٹی. تو ون پارٹی کا رواج اب ختم ہو گیا، نہ ہندوستان میں ہے نہ پاکستان میں ہے. ہمیں سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے. نہ صرف پارٹیز بلکہ سر اب تو اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ اس کولیشن میں ہمیں بھی رکھیں، ہمیں بھی شمار قطار میں رکھیں. دیکھیں جو ریالٹیز ہیں تو ان کو آپ ایکسیپٹ کریں. بالکل کہ ایک ریالٹیز ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ کوئی حقیقت ہے تو اس کو آپ دل سے آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، یہ حقیقت ہے. اس پہ پھر آپ کو اپنے گریبان میں دیکھنا پڑے گا کہ آپ میں کمی کتنی ہے، آپ وہ امپروو کریں. جب اس سٹینڈرڈ پہ آ جائیں تو پھر آپ بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. مرشد پاک یار کھلو بھی جاؤ تم خبردار من. اچھا یار چلو پلیز سرکار یہ جو پارلیمنٹ میں یہ 2-3 دن پہلے تھوڑی سی مجھے معاف کر دیجئے گا گرم تقریر، سیدھا براہ راست سوال کرو. یار میرے ہمیں مرشد ایمبیرس بھی ہیں، عقل کرو نہیں. اچھا مرشد کو ساتھ ساتھ معافی مانگنی پڑتی ہے، تمہیں نہیں پتا. سر میں پیشگی معذرت خواہ ہوں کیونکہ عزیزی کا اور آپ کا یہ جو تھوڑا عزیزی صاحب کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں. اب بتاؤ، اب تم باہر چل لو ذرا، تمہیں بتاتا ہوں. سرکار یہ جو تھوڑی سی تپی ہوئی تقریر، گرم تقریر آپ نے کی تھی، وہ میاں نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس کا رد عمل تھا یا ویسے سچویشن ایسی بنی ہوئی ہے؟ دیکھیں میاں صاحب کا ہم بہت احترام کرتے ہیں، وہ بھی آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں جی، میں بڑا خوش ہوا ان کی اور باتیں دوسرا یہ ہے کہ ہم اپوزیشن کا بھی احترام کرتے ہیں، اور ان کو ایک مینڈیٹ جو ہے پنجاب میں، اور جو ان کی اپوزیشن پارٹی ہے یہاں اسمبلی میں، تو ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں. تو وہ تو اپوزیشن اگر اپنا کوئی تنقید کرے تو اس کو تو خندہ پیشانی سے ہمیں برداشت کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ وہ اب ہم اس کو پازیٹیولی لیتے ہیں اصلاح کے زمرے میں، کہ ہماری اصلاح ہو رہی ہے. اور اگر میڈیا بھی کرتی ہے تو ہم اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں، ہم تو آپ پہ بھی خوش ہوتے ہیں. بڑی مہربانی سرکار. جو مجھے آپ اجازت ہے ایک سوال یار میں اوپر آؤں، مجھے اس وقت کوئی ماحول ہوگا، رد عمل ہوتا تو ہے، نیچرل ہے. تقریر کرتے ہوئے یہ بندہ جذباتی ہوتا ہے جی تھوڑا سا. میں ہوا نہیں، پہلی دفعہ ہو گیا. آپ نے کوئی ہمیں اتنا بہت اچھی تھی، بڑی اچھی تقریر تھی. سرکار مہنگائی کا بھی تھوڑا سا، جو غریب کا بچہ ہے نا جی وہ تو قاعدے میں ہی پڑتا ہے. کیا چھوٹے لیول کے کوسچنز یار اسی کے لیول کی کرنی ہے، تم کیوں اتنے دانشور بن رہے ہیں؟ ذرا دیکھو تو صحیح کہ عوام کے بچے جو ہیں صرف سرکار وہ قاعدے میں پڑھتے ہیں، الف نار خے خربوزہ کاف کیلا، کھانا ان کو نصیب نہیں ہوتا بیچاروں کو. یہ مہنگائی کے متعلق بھی کچھ ہو رہا ہے؟ آپ سے متفق ہوں کہ اس وقت جو مہنگائی ہے بہت زیادہ ہے، اور لوگ تنگ ہیں، اور لوگ ہم گالیاں بھی دیتے ہیں. آپ کو میں الگ الگ بتا رہا ہوں، ہم وہ گالیاں بھی دیتے ہیں، آپ بھی اندر سے دیتے ہیں. نہیں سرکار، میں مرشد کو میں تو آپ کی دیکھ کے خوش ہو جاتا ہوں. اب تو مذاق میں مجھے بات نہیں کرنے دیتا. اچھا اس پہ یہ ہے کہ گلوبل ریسیشن ہے، پوری دنیا میں عالمی ایک ریسیشن آیا ہے جو بحران ہے، اور اس سے متاثر صرف ہم نہیں ہوئے، پوری دنیا، اور ہم بھی ہو گئے. تو اس لیے ہم نے کوشش کی کہ اپنی اکانومی کو ڈیورسیفائی کریں، اور ڈیورسیفائی کر کے ہم خود کفیل ہو جائیں فوڈ سیکیورٹی میں. اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایگریکلچر کی طرف توجہ کی، اور آپ نے دیکھا کہ گندم جو تھی جو نہیں ملتی تھی، اور ہماری اب رکھنے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. جو چاول تھے، جو رائس تھی، وہ اس کی اتنی پروڈیوس ہوئی ہے کہ ہم خود اٹھانے کی کیپیسٹی نہیں ہے ہماری. صرف چینی میں ہم نے مار کھائی ہے اس پہ. اور اب کاٹن میں بھی ہماری لوگوں کو پرائسز اچھی مل رہی ہیں. تو انشاءاللہ اب آپ دیکھیں یو اے ای میں کیا ہوا ہے، لوگ یہاں سے پیسہ نکالتے تھے، یو اے ای میں انویسٹ کرتے تھے. اب وہاں کی اکانومی بھی متاثر ہوئی ہے. اب سعودی عرب میں دیکھیں، ایک میں نے ایڈ دیکھا کرائسلر کمپنی کا، اور وہ یہ تھا کہ بائی ون اینڈ گیٹ ون فری، ایک کار خریدیں اور ایک مفت میں لیں. مگر مہنگائی سے میں اتفاق کرتا ہوں، ہمیں معاشی جو میں نے اکانومی کی طرف میں کہہ رہا ہوں،
یہ بنیاد ہے ہر چیز کی. جی سرکار یہ بڑے بڑے لوگ کی گاڑیاں خرید رہے ہیں جی. میرے پاس جو سکوٹر ہے نا اللہ جانتا ہے اس میں پٹرول ڈلواتا ہوں تو میں میٹر کو دیکھتا ہوں میرا اپنا منہ میٹر جیسا ہو جاتا ہے جی. اتنے پیسے آ جاتے ہیں اس کے اوپر. اسکوٹر اصل میں اب آپ تھوڑا سا جو چھوٹی کار ہے وہ اس میں پھنس جاتا ہوں جی. میرا ذرا منہ بڑا ہے جی یار وہ اچھا میرا ایک کوشچن ہے. ابھی پانی کا ایشو بہت زیادہ چل رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا پروگریس ہو رہی ہے؟ دیکھیں پانی اور بجلی یہ دو ایشوز اینڈ گیس. یہ جب میں لاہور آیا تھا لاسٹ ایئر چیمبر آف کامرس میں نے ایک قسم کا اینٹیسپیٹ کرتے ہیں. میں نے کہا کہ آئندہ یہ 3 چیزوں کا آپ کو پرابلمس آئے گا. کیوں آئے گا پرابلم؟ اس لیے آئے گا کہ جو بجلی ہے آپ تو راجہ صاحب کی تو بڑی خدمت کرتے رہتے ہیں مجھے پتہ ہے جی. تو آپ یہ دیکھیں کہ بجلی اگر آج میں آپ کو کہوں کہ عزیزی صاحب یہ میں پیسے دیتا ہوں یہ بجلی کا مسئلہ تو حل کر دیں آپ کہیں گے جناب پیسوں سے بجلی کا مسئلہ حل ہوتا ہے. اگر بجلی کا پیسوں سے حل ہونا ہوتا تو ہم تو پیسے دے کے سوئچ آن کرتے بجلی آ جاتی. یہ منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھیں سابقہ گورنمنٹ 9 سال رہی. 9 سال میں اگر شارٹ ٹرم بھی اگر ہو جو شارٹ ٹرم وہ 3 سال لگتے ہیں بجلی کو. میڈیم ٹرم جو ہے وہ 4.5-5 سال لگتے ہیں اور جو لانگ ٹرم ہے وہ 7 سال لگتے ہیں. تو اس لیے اگر وہ شارٹ ٹرم کے بھی 2-4 منصوبے اچھے بنا دیتے تو آج یہ بجلی کا بحران نہ ہوتا. نہیں تو کیا کرتے کیا رہے ہیں سر وہ راگ بڑھاتے رہے نا. نہیں یہ اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے بجلی دیں اور بجلی پیچھے پوری نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ جو بجلی کا ایشو ہے یہ تو 3 سال کا جو پروجیکٹس جتنے بھی تھے وہ تو مکمل ہو جائیں گے. اور ڈیمز پہ ہم کام کر رہے ہیں. اب ڈیمز اگر پہلے بنائے ہوتے عزیزی صاحب تو آج پانی کی کمی نہ ہوتی. اب ڈیم جب ہم شروع کریں گے تو ہمیں تو صرف 22 مہینے ہوئے آئے ہوئے. اب 22 مہینے میں آپ بتائیں کہ پیسے کی بھی کمی معاشی حالت بھی خراب وار اور ٹیررزم بھی لڑ رہے ہیں. ویسے بھی ٹائم لگتا ہے جی ڈیم بناتے وہاں بڑی اینٹ لگتی ہے.